یہ ناممکن ہے کہ دین موجود ہو اور علماء دین موجود نہ ہو۔ نہیں جی وہ علماء تو گئے جو بڑے زاہد تھے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان تھے، وہ علماء تو گئے۔ وہ علماء گئے تو اس وقت کے علماء کے جو عوام وہ بھی گئے، تو تم کس درجے میں ہو؟ اگر دین بچا ہوا ہے نا تو دین علماء کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ دین موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ علماء موجود نہ ہوں۔ علماء حق موجود ہے، یہ نشانی ہے کہ دین موجود ہے۔ دین موجود ہے، یہ نشانی ہے کہ علماء حق موجود ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دلیل ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بس علماء کو تلاش کرنے کے لیے اپنی انا مارنی پڑتی ہے، اپنی ایگو کو ذبح کرنا پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ کسی ڈاکٹر، انجینئر یا جہالت کے گڑھ سے وابستہ ہونے کی بجائے اولی الامر سے علماء سے وابستہ ہو جائیں۔ علماء سے وابستہ ہونے کے لیے مادیت سے بالاتر ہو کر روحانیت کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب جب مادیت سے بالاتر ہو کر روحانیت کا سفر شروع کر دیں گے، علماء مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عوام اور علماء میں خلیج پیدا کرنے کی جو سازش شروع پہلے دن سے شیطان کر رہا ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، اگر آپ اس سازش کا ادراک کر لیں گے نا تو علماء حق مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ مفتی گوگل سے جان چھڑا لیں، علماء مل جائیں گے آپ کو۔ ہر شعبے کے اہل لوگ تعلیم کے مراحل سے گزرتے ہوئے، اساتذہ کے واسطے سے تعلیم کے مراحل سے گزرے ہیں، اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے، علماء مل جائیں گے۔ دور نبوت میں ہر صحابی عالم نہ تھا، اس دور میں بھی علماء ہی سے رجوع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے نا، علماء حق مل جائیں گے۔ بے اعتباری کے اس دور میں علماء پر اعتبار سے متعلق قرآن و سنت کی ہدایات کا مطالعہ کر لیں، علماء مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل کی بجائے نااہل لوگ دین بیان کر کے عوام کو گمراہ کریں گے۔ اس حقیقت کو قرآن و سنت سے، جب اس حقیقت کا قرآن و سنت سے ادراک کر لیں گے تو علماء مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھئی آخر جعلی نوٹ کی بھی تو نشانیاں ہوتی ہیں، اصل نوٹ بھی تو اپنا نشان رکھتا ہے۔ ان پڑھ لوگ تک اصلی اور جعلی نوٹ میں شناخت کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت ہے بھائی، کم از کم اتنی ہی ضرورت کا احساس علماء کا کر لیں، علماء مل جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور جب علماء مل جائیں تو یہ ہے علماء کی پہچان لازم ہے۔ خیر و شر کے ہجوم میں آپ نے علماء حق کو تلاش کرنا ہے۔ جب علماء حق مل جائیں، قرآن کی موٹی موٹی باتوں کو دیکھ لیں، قرآن جو بنیادی عقائد بیان کرتا ہے وہ کس طبقے میں موجود ہے؟ کیا وہ طبقہ پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھتا تو نہیں ہے؟ قرآن نے جن مسائل میں آپ کو نہیں الجھایا وہ ان میں الجھنا شروع تو نہیں کر دیتا؟ بس دو باتیں ہیں، موٹے مسائل میں وہ سمجھوتا تو نہیں کرتا، چھوٹے مسائل میں وہ لڑتا تو نہیں ہے۔ بس قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ کو معاشرے میں علماء مل جائیں گے۔ جب آپ کو علماء مل گئے تو پھر علماء کی صحبت اختیار کریں۔ علماء، ایک فرض آپ نے ادا کر لیا، علماء حق کی تلاش۔ دوسرا فرض اب آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ان کی صحبت اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ کیسے؟ وکونوا مع الصادقین، طریقہ بھی بتا دیا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت میں چلے جاؤ۔ سب سے بڑے صادق و امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد کون ہوگا؟ وہ ہوں گے جو نبی کے وارث ہیں۔ تو نبی کے وارث کون ہیں؟ انبیاء، علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کی صحبت اختیار کریں، کونوا مع الصادقین، ان کی مجلس اختیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں تو الحمدللہ کئی موضوع ذہن میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں لکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟
جو ہمیں دعا سکھلائی گئی سورہ فاتحہ کی شکل میں، تعلیم المسئلہ ہے نا سورۃ الفاتحہ، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم دکھا، اس پر بس نہیں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بھی صحبت ثابت ہو رہی ہے، جنت میں بھی یہی صحبت ہوگی بھائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مسلمان جنت میں اپنے اپنے درجوں کے حساب سے ان کو ان کی ہمراہی ملے گی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ یہ صحبت تو جنت میں بھی ہے بھائی علماء کے ساتھ، الحمدللہ۔ اور واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ میری طرف رجوع رکھتے ہیں، لوگوں تم ان کی پیروی کرو۔ تو رجوع رکھنے والوں میں انبیاء کے بعد سر فہرست کون ہے؟ علماء۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ بھی میں ایک نوٹ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ تو اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہے؟ علماء ہیں، حکمران بھی ہیں جو نیک حکمران، لیکن نیک حکمرانوں پر بھی برتری علماء کو حاصل ہے، کیونکہ نیک حکمرانوں نے بھی جا کے پھر کس سے مسئلے پوچھنے ہیں؟ علماء سے پوچھنے ہیں۔ تو اولی الامر کا اولین مصداق علماء ہیں، نیک حکمران ہیں، اور نیک حکمرانوں پر بھی علماء کو برتری حاصل ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم مستقل الگ سے بیان کریں گے، اس لیے میں اس پر نوٹ کر چکا ہوں، اسے نوٹ کر چکا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اولی الامر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، صحبت میں بیٹھیں گے تو اطاعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ علم کو اٹھانے کی یہ صورت نہیں ہوگی کہ آپ کتاب کھولیں گے تو عبارت غائب ہو جائے گی، نقوش کھرچ لیے جائیں گے، نہیں، علم کے اٹھانے کی صورت یہ ہوگی بقبض العلماء، یہ بات تصویریہ ہے، اللہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ علماء کو اٹھانے کی صورت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہل پہلے ہی گمراہ ہوں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے، مسئلے بتا کے گمراہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے علماء شر علماء خیر کی تمیز نہیں کریں گے تو جو علماء شر ہیں وہ خود گمراہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ علماء کے بغیر کام چلنا ہوتا نا تو انبیاء کا نزول ہی نہ ہوتا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کان لگا کے سنیں، علماء کے بغیر کام چلنا ہوتا تو انبیاء کا نزول بھی نہ ہوتا، براہ راست کتابیں اتار دی جاتی، ہر زبان میں کتاب اتار دی جاتی، اس زبان کے لوگ اس زبان کو پڑھ کے خود ہی دین کو سمجھ لیتے۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ کی کبھی یہ سنت نہیں رہی، اور نہیں اللہ کا یہ کبھی یہ منشا رہی ہے کہ لوگ خود ہی سمجھیں۔ اللہ نے کتاب اتاری، کتاب کے ساتھ استاد بھی اتارا، اور جب استاد چلا گیا تو اس کی جگہ دوسرا استاد آ گیا، دوسرا نبی آ گیا۔ لیکن جب نبوت اپنے آخری مرحلے کو پہنچ گئی، نبوت اختتام کو پہنچ گئی، تو اب یہ ذمہ داری علماء کے پاس آ گئی، کیونکہ نبوت کی میراث علماء کے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ دین کو بغیر استاد کے لینا یہ خدائی منشا کے خلاف ہے۔ البتہ ایک بات ہے، توحید کے اجمال کے لیے، توحید کو اجمالی طور پر سمجھنے کے لیے انبیاء کا نزول ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ترین قول ہے، اور یہ اصول الشاشی میں بھی درج ہے، اور جب میں نے اصول الشاشی پڑھی تھی میں نے اس وقت سے اس کو یاد رکھا تھا، پڑھائی بھی تو یاد رکھا۔ لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، یہ امام ابو حنیفہ کا مشہور ترین قول ہے رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم کا قول ہے۔ اگر اللہ ایک نبی بھی نہ اتارتا تو اہل عقل پر واجب تھا کہ وہ اپنی عقل سے اللہ کی توحید کو سمجھ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتے، وگرنہ جہنم جاتے۔ لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، یہ انبیاء کا نزول توحید کی تفصیلات کے لیے، دین کی تفصیلات کے لیے ہوا ہے، تو توحید کے اجمال کے لیے انبیاء کا نزول نہیں ہوا۔
جب توحید کے اجمال کے لیے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے تو آج بھی اجمالی طور پر توحید کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا، یہ بڑے نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ عوام کے لیے، علماء کے لیے بھی نقطہ ہے، طلباء کے لیے بھی نقطہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ صرف میری کالی داڑھی کو نہ دیکھیجیے گا، 25 سال الحمدللہ کم و بیش 20 سے 25 سال تدریس کی اور دورہ حدیث تک تدریس کی ہے، اور الحمدللہ مشکل ترین کتابیں پڑھا چکا ہوں۔ ایویں شیویں ہم دین بیان نہیں کرتے، کبھی کبھی تھوڑا سا تعارف کروانا پڑتا۔ لا الہ الا اللہ۔ توحید کے اجمال کے لیے انبیاء کا نزول ضروری نہیں ہے تو پھر توحید کے اجمال کے لیے علماء بھی ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آج اب اگر علماء کی آپ پہچان چاہتے ہیں تو قرآن کریم کھولیں، کوئی بھی ترجمہ دیکھیں، بریکٹ پہ نہ جائیں، یعنی وانی پہ نہ جائیں، قرآن کریم کو الف لام میم سے شروع کریں، الحمدللہ سے والناس تک چلے جائیں، موٹی موٹی باتیں اٹھا لیں بس، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ علماء کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں، وہ موٹی موٹی باتیں دیکھیں کہ کن علماء میں موجود ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، باقی دین ان سے سیکھیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات، اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیار میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ عالم الغیب، امام الانبیاء بھی عالم الغیب نہیں، اللہ حاضر ناظر، امام الانبیاء بھی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے پاس سارے اختیارات، اللہ نے اپنے الہی اختیارات اپنے کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیے، اللہ تقدیر کا مالک، اللہ نے یہ اقتدار، یہ تقدیر کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دی ہے۔ اللہ شفا دے سکتا ہے، نبی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا شفا دینا معجزہ تھا، معجزہ پر قیاس نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات ہے۔ اب دین کی تفصیلات کے لیے انبیاء ضروری، لہٰذا دین کی تفصیلات کے لیے علماء بھی ضروری، کیونکہ انبیاء چلے گئے، انبیاء کی میراث علماء کو مل گئی، علماء ضروری۔ اللہ اکبر! دین کی تفصیلات کے لیے، توحید کی تفصیلات کے لیے، اجتہادات کے لیے، فروعات کے لیے، قیامت تک کے مسائل اخذ کرنے کے لیے علماء ضروری، لہٰذا علماء کی صحبت بھی ضروری۔ وارثین انبیاء کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کبھی نہیں چلایا۔ اللہ نے اس دین کو انبیاء کے بغیر نہیں چلایا۔ جب انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین انبیاء کے ورثاء کے بغیر نہیں چلایا۔ اللہ کی یہ سنت آج تک جاری ہے اور قیامت تک یہی سنت جاری رہے گی۔ یہ دین آئے گا امت کے دلوں کے اندر، یہ علماء واسطہ بنتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کے لیے علماء کو چن لیا ہے۔ تو آج کی چھوٹی سی جو نشست ہے وہ کس موضوع پر ہوئی؟ علماء کی پہچان بھی ضروری ہے، تو علماء حق کو پہچاننے کے بعد ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، وزڈم، فراست نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا